ان کی آنکھیں اوور فلو کر رہی تھی، ان کی آنکھیں بھری ہوتی ہیں آنسوؤں سے. کیوں؟ کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جنگ کریں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اگر ہم خالصتاً اللہ کے ہو جائیں. کہہ دیا جائے کہ اب لڑنا ہے اللہ کی خاطر، آپ کے پاس صحت و سب کچھ ہو، آپ اگر پیچھے رہو گے تو ان کے لیے عذاب کی وعید ہے. وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انسان سے اخلاص کے علاوہ اور کچھ مطلوب نہیں. کہ کیا توبہ کر سکتے ہیں، کیا میری بخشش ہوگی؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو تمام تر گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. کی آیت نمبر 29 ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے گناہوں کو کب معاف کریں گے؟ کہ اے ایمان والو، سب سے پہلے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا دے گا تمہارے لیے حق اور باطل کے بیچ میں فرق، یعنی ان کو کلیئر کر دے گا، ان کو تمہارے لیے واضح کر دے گا. فرقان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں ڈیفرینشیٹ کر دینا، ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرق کر دے گا حق اور باطل کے بیچ میں. شرط کیا پیچھے رکھی تھی؟ کہ ان تتقوا اللہ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے ڈفرینسیشن کر دے گا حق اور باطل کے بیچ میں. دوسری چیز کیا تھی؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ کہ تمہارے گناہوں کو تمہارے سے معاف کر دے گا، تمہیں بخش دے گا. آگے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا. ان دونوں کے بیچ میں ڈفرینس بھی آپ کو پتا ہے، گناہوں کو معاف کرنا اور مغفرت ان جنرل. یہ تین چیزیں کرے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ یہ چیز گارنٹی کر رہا ہے آپ کو کہ اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کر لو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ خالصتاً ڈر جاؤ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے ڈفرینسیشن پیدا کر دے گا کن چیزوں کے درمیان؟ حق اور باطل کے درمیان. تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے ہمارے اوپر، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اوپر سے رفع کر دے گا، ہمارے سے اس آزمائش کو دور کر دے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ گارنٹی لے لی ہے قرآن مجید کے اندر. آگے آ جائیں. 10واں ایفیکٹ ہے میرے خیال سے، وہ یہ ہے کہ اخلاص کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعمال کے جو درجات ہیں ان کو بہت زیادہ بلند کر دیتا ہے. یہ ہو سکتا ہے بات آپ کے لیے آلریڈی کلیئر ہو، کیونکہ پیچھے سے آپ لوگ کافی چیزیں یہ ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، لیکن میں اس کو اسپیسیفکلی یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ آپ کے سامنے ایگزامپلس بھی رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے، آپ کو سمجھ آ جائے. قرآن مجید کے اندر اگر آپ سورہ توبہ اٹھائیں تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 91 92 اٹھائیں تو آپ کو وہاں پہ قرآن کے جو اعجاز آپ کو وہاں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے ایک غزوے کے بارے میں، ایک جنگ کے بارے میں وہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. اور وہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ کمزور ہیں، پہلے اجر بیان کیا گیا جن لوگوں نے اس جنگ میں حصہ لیا. میں بتاتا ہوں کون سی جنگ ہے اس کے بعد. پہلے لوگوں کے لیے اجر بیان کیا جا رہا ہے جن لوگوں نے اس جنگ کے اندر حصہ لیا اور ان کے مرتبے بیان کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد ان دو آیات کے اندر 91 اور 92 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنگ سے پیچھے ہٹتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب بیان کیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایکسیپشنز بیان کی، یعنی باقی سب لوگ برباد ہیں، ان کے لیے شدید عذاب ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر جب کہہ دیا جائے کہ اب لڑنا ہے اللہ کی خاطر، آپ کے پاس صحت و سب کچھ ہو، آپ اگر پیچھے رہو گے تو ان کے لیے عذاب کی وعید ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایکسیپشن بھی بتا دی. ایکسیپشنل کون سے لوگ ہیں؟ جن کے اوپر کوئی عذاب نہیں، اگر وہ پیچھے بھی رہ جائے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں ذرا ڈسکس کرتے ہیں اور اس سے ہی بات سمجھاؤں گا پھر میں آپ کو آگے. وہ لوگ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے جو لوگ کمزور ہیں. سب سے پہلے وہ لوگ جو کمزور ہیں، یعنی جو طاقت ہی نہیں رکھتے لڑنے کی، چاہے ان کے اندر کوئی معذوری ہے، چاہے ان کی صحت ہی نہیں ہے، جو تلوار نہیں اٹھا سکتے، جو ڈھال نہیں اٹھا سکتے، ان کے لیے معافی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. دوسرے کون سے؟ جو مریض ہیں، جو کسی بیماری
کے اندر مبتلا ہیں اور وہ اس بیماری کے اندر سے نکل نہیں سکتے، اور ایسی بیماری ہے جو ان کو معذور کر رہی ہے ہلنے جلنے سے یا اللہ کی راہ میں لڑنے سے، تو ایسے لوگ بھی جو ہے ان کو استثناء حاصل ہے، ان کے اوپر بھی کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہے اگر یہ پیچھے رہ جائے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ لا یجدون ما ينفقون حرجا اذا نصحوا للہ ورسولہ، کہ اور ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے جن لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں نا، مطلب ایک ٹرینڈ بن گیا انفارچونیٹلی، غریبوں کا مذاق اڑانے والا، آپ کو پتہ ہی ہے، اور ایک ہسل کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے نا وہ مذاق اڑاتے ہیں انفارچونیٹلی، جس کے پاس مال نہیں ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا یجدون ما ينفقون حرج، کہ جن کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مال نہیں ہے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ استثناء ان کو دے رہا ہے کہ وہ ان کے اوپر بھی کوئی وبال نہیں ہے۔ اور ساتھ کون سے لوگ ہیں کہ اذا نصحوا للہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ نصیحت، آپ لوگوں نے سنی وہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ الدین النصیحہ، میں نے آپ کے سامنے کتنی مرتبہ بیان کی، اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ دین ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ نصیحت کا مطلب ہوتا ہے عربی کے اندر خیر خواہی، کہ یہاں پہ جب نصیحت کا ورڈ یوز کیا جا رہا ہے اور ساتھ کس کے؟ للہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بینیفٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ اللہ کے رسول کو کوئی بینیفٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہمارے اندر یہ سکت نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جب بات ہو رہی ہے، نصیحت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، تو یہاں سے مراد اخلاص ہے، یعنی جو لوگ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ بتا دیا کہ ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی وبال نہیں ہے اگر وہ پیچھے رہ جائیں، جن کی نیت یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ خالص ہوں اور ان کے ساتھ یہ مسئلے۔ اور آگے بھی سنیے، یہاں تک بھی بات ختم نہیں ہوتی، ان لوگوں کی صفات آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ وہ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ان لوگوں کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے جو لوگ اے نبی تمہارے پاس آتے ہیں اور آ کے آپ سے سواری طلب کرتے ہیں یا آپ سے کوئی جانور طلب کرتے ہیں کہ جس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ چل سکیں، آپ کے ساتھ جا سکیں اور اس غزوے کے اندر آپ کے ساتھ چل سکیں اور پارٹیسپیٹ کر سکیں، لیکن ان کو آپ جواب یہ دے دیتے ہو کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی سواری نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ تولوا، جب وہ پھرتے ہیں، جب وہ گھوم جاتے ہیں واپسی کے لیے، یعنی جب اپنا راستہ وہ جا نہیں سکتے، سواری نہیں ہے اور حصہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی نشانی بیان یہ کر رہے ہیں کہ وَأَعْيُنُهُمْ، کہ ان کی آنکھوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ان کی آنکھیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، کس چیز سے؟ من الدمع، ان کی آنکھیں اوور فلو کر رہی تھی، ان کی آنکھیں بھری ہوتی ہیں آنسوؤں سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جنگ کریں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں، لیکن کر نہیں سکے۔ تو جب یہ پھرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی نشانی یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ اے نبی تمہاری اس بات کو سننے کے بعد واپسی کے لیے پھرے تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ گریف کے آنسوؤں سے اور غم کے آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں اور یہ پیچھے مڑ گئے، اور ان کو اس بات کا غم، یہ غم کیا، ان کو غم یہ ہے کہ ان کو کوئی چیز ایسی نہیں ملی جو اللہ کے راہ میں یہ خرچ کر سکے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کر رہے ہیں، ان لوگوں کے درجات بلند کر رہے ہیں جن لوگوں نے صرف یہ نیت کر لی تھی کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور جا نہیں سکتے۔ یہ پتہ کس غزوے کی بات ہو رہی ہے؟ اینی گیسز؟ غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے۔ یہ غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی موجود ہے، وہ اس بالکل معاملے کو بالکل کلیئر کر دیتی ہے آپ کے لیے، میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ، یہ غزوہ تبوک کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس موقع پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، مگر ہم نے کوئی ایسی وادی یا کوئی ایسی گھاٹی کراس نہیں کی ہے یا اس سے گزرے نہیں ہے جہاں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو، اگرچہ ہمارے ساتھ نکلے نہیں، لیکن ان کے لیے اجر وہی ہے جو میرا اور تمہارا اجر۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اور صرف ان کی خالص نیت، جو قرآن کے اندر میں نے آپ کو بیان کی اسی سبجیکٹ کے بارے میں، اس خالص نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کس کی صف میں کھڑا کر رہے ہیں؟ شہداء کی صف میں اللہ تعالیٰ کھڑا کر رہے ہیں، غازیوں کی صف میں کھڑا کر رہے ہیں،
مجاہدین کی صف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھڑا کر رہے ہیں. وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر میں کھڑے ہو کے جنہوں نے تلوار چلائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے, ان لوگوں کے صف کے اندر ان لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے. کون لوگ؟ جنہوں نے یہ نیت کر لی خالص نیت کے ساتھ کہ میں جاؤں گا اللہ کی راہ میں نکلوں گا, لیکن آگے گئے تو پتہ چلا کہ ہمارے لیے جگہ نہیں تھی, اور جگہ نہیں تھی تو اس کے بعد بھی انہوں نے یہ نہیں کہا چلو اچھا شکر یار جان چھوڑی, مجھے تو ثواب مل گیا نا. ہم اکثر کرتے ہیں ذرا نماز کے لیے پہنچو ہو, نماز تو نکل گئی, چلو شکر ہے ثواب تو مل گیا, نماز بھی نہیں پڑھنی پڑی. نہیں, یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کون سے لوگ ہیں جب ان کو موقع نہیں ملا اس جنگ میں شریک ہونے کا تو یہ پیچھے مڑ کے رو رہے, اور رو اس لیے رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اس چیز کے لیے چوز نہیں کیا. یہ ہوتا ہے اخلاص. ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل ایسپیکٹ میں نیت کر لینا اور اس کے بعد نماز کا ثواب مل جانا. یہ ہوتا ہے اخلاص کہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجر کا وعدہ تو کر ہی دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ تو کتنا رحیم و کریم ہے, ان کو معلوم ہے, اس کے باوجود ان کو اس بات کا افسوس ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ نہیں سک رہے. کہ اگر انسان کی نیت درست ہو, وہ خالص ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ, اس کی نیت, اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے, اور وہ جو عمل کرتا ہے اس عمل کے اندر غلطی کر جاتا ہے, کوتاہی کر جاتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر بھی اس کی اس نیکی کو نیکی ہی لکھیں گے, اس کو سرزنش نہیں اس کی کریں گے اس بات کے اوپر, اس کو غلطی کے طور پہ نہیں لکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. مثال آپ کے ذہن, ویسے یہ کانسیپٹ آپ کو آلریڈی پتہ ہی ہوگا, لیکن میں آپ کو ایگزامپل دوں, اور بہت بڑا ایگزامپل. آپ لوگوں نے علماء کے بارے میں, مشائخ کے بارے میں جو فتوے دیتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے کتنی, آپ نے یعنی ان کے مرتبے میں اور وہ کتنی افضل رتبے کے اوپر فائز ہیں, یہ بھی آپ کو بات معلوم ہے. اگر ان کی نیت خراب ہوتی ہے آپ نے اس کے بارے میں بھی سن لیا کہ ان کا کتنا خطرناک معاملہ ہے, یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ انہی فتویٰ دینے والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجتہد ہوگا یا عالم ہوگا یا مفتی ہوگا اور وہ کوئی فتویٰ دے گا اور اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس ایک ایڈیکویٹ سورس ہے نالج کی, اور میں اتنی میرے پاس ریسورس ہے کہ میں اس کے اوپر فتویٰ دے سکوں یا میں اس کے اوپر بات کر سکوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اس شخص کا اجتہاد غلط ہوگا تو اس شخص کے لیے ایک اجر, یعنی اس کے لیے گناہ نہیں ہے, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بھی پکڑ نہیں کر رہے ہیں, گناہ نہیں کر رہا اس کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی ایک اجر ہے, اور اگر اس کا اجتہاد درست ہو جاتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر. اور ہمارے لیے کتنا آسان ہے نا, فلانے امام صاحب وہ تو غلطی پہ تھے نا, ان کی بات تو نہیں سننی چاہیے نا, وہ تو ان کی تو عام طور پہ فتوے غلط ہے نا, وہ تو غلط بات کرتے ہیں نا, یہ تو گمراہ لوگ ہیں نا. کتنا آسان ہے نا فتوے بانٹنا ہمارے لیے, ڈسٹریبیوٹ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بندے نے فتویٰ دیا, اس نے اجتہاد کیا اور اس کی نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا ہوا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غلط فتوے والے کو بھی ایک اجر دے گا. Stop scrolling. اگر آپ یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں then there's a reason why Allah wants you to watch this video. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے, وہ ہے ایمان کی دولت, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تحفے کو بے تحاشا لوگوں تک پہنچائیں. اس کے لیے یوتھ کلب کوششیں کر رہا ہے, ہماری یوتھ کو بچانے کے لیے, ہماری یوتھ کو گائیڈ کرنے کے لیے, ہماری یوتھ کو ایک پازیٹیو راستہ دکھانے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے. اینڈ وی کانٹ ڈو دس alone. اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. all this equipment, all this effort, all this tour, all this moving around and meeting all the youngsters and giving lectures, it has a cost. And if you are willing to spend in this cause, then you will be rewarded inshallah greatly at the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala ihsan ka badla ihsan se hi ادا کرتے ہیں. Spend in the way of Allah, support this cause so that we can reach out to as many youngsters as possible. Assalamu alaikum. تو آپ اور میں اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ غلط فتویٰ دینے والا تو ایک اجر لے کے جنت میں پہنچ گیا, لیکن جو اس کے بارے میں انگلیاں اٹھا رہے تھے پیچھے بیٹھ کے, ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ وہ اپنی تیاری خود کر لیں. پھر سے پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ بھی ایک ایفیکٹ ہے اخلاص کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غلطی کرنے کے باوجود, غلط ایکٹ کرنے کے باوجود اس بندے کو اجر پورا دے دیتے ہیں اگر اس کا نیت خالص تھی.
یہ بھی ایک افیکٹ ہے اخلاص کا. اس کے بعد آخری بات کی طرف آتے ہیں, انفیکٹس کے اندر پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ یہ ہے کہ اخلاص جو ہے وہ انسان کو فتنوں سے اور اندیشوں سے دور کر دیتا ہے. پیچھے ہم نے کہا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں ڈالتا ہے اور کسی ڈاؤٹ فل میٹر کے اندر ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کلیریفیکیشن دیتا ہے. یہ اسی بات کی مزید وضاحت ہے اور کلیئرٹی ایگزامپل سے آپ کو مزید بات کلیئرلی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پہ جو جمع کی ہوئی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی انسان کو کسی مصیبت میں پھنسا دیتا ہے اور اس کے پاس اور کوئی چانس نہیں ہوتا وہاں سے بچنے کا, اور وہ نیت بھی خراب ہوتی ہے اس کی, اور وہ وہاں سے پھنسنے کا اس کی اندیشہ ہوتا ہے کہ اب یہ پکڑا ہی پکڑا گیا, اس کی کمزوری ہوتی ہے وہ. تو جس شخص کی نیت خالص ہوتی ہے عمومی زندگی کے اندر کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سچویشن سے بھی ایسے بندے کو بچا کے باہر نکال لیتا ہے. اس کی ایگزامپل جو ہے وہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے لے لیں. اوکے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 24 کے اندر بیان کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ, کہ اور اس عورت نے, یعنی عزیز مصر کی بیوی کی بات ہو رہی ہے, اس نے نیت کر لی تھی, بدکاری کی نیت اس نے کر لی تھی, اس نے ارادہ کر لیا تھا. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ, اس نے ارادہ کر لیا تھا. وَحَمَّ بِهَا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں, اور وہ بھی ارادہ کر لیتا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں, یہ میں ترجمہ نہیں کر رہا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ بھی ارادہ کر لیتا برائی کا. لیکن کیا, لو, اگر آگے کیا, لولا, اگر اس نے ارا برہان ربی, اگر اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دلیل کو دیکھ نہ لیا ہوتا, یعنی اس نے بھی ارادہ کر لیا تھا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ارادہ کر لیتے اگر ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو دلیل ہے, جو برہان ہے, وہ کلیئر کٹ نہ ہوتی اور وہ ان تک بات نہ پہنچ جاتی. اور پتہ ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی بات بیان کر رہے ہیں, کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ انسان کو بچا لیتے ہیں کس سے, کسی بھی قسم کی سرزنش سے اور گناہ سے اور فحشی کے کام سے. اور آگے کیوں اللہ تعالیٰ ریزن بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے بچایا کیوں, اپنے بندے کو بچایا کیوں. انہ من عبادنا المخلصین, کیونکہ یہ میرے مخلص غلاموں میں سے ایک غلام تھا, میرے مخلص بندوں میں سے ایک مخلص بندہ تھا. یعنی جس بندے نے اخلاص اچیو کر لیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہاں پہ یہ بات when there is not a shadow of a doubt کہ اس نے گناہ کے اندر ملوث ہونا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو بچا لیتا ہوں فحشاء سے اور منکر سے. کیوں بچا لیتا ہوں, اور ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی بھی بیان کر رہے ہیں, کیوں کہ انہ من عبادنا المخلصین, کیونکہ یہ میرا بندہ تو مخلص تھا, تو میں اس کو کیسے چھوڑ دوں. تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ آزمائشوں سے اور بہت بڑے گناہوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دیتا ہے اور ہمیں بچا لیتا ہے جب ہم اخلاص نیت کے ساتھ کوئی بھی کام کرتے ہیں زندگی کے اندر, اللہ کے ساتھ مخلص ہو. ان جنرل بیسکلی اس ٹاپک کو آپ صرف اور صرف اخلاص کا ٹاپک نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اخلاص کو آپ شاید مطلب آپ اس کو لمٹ کر دیں صرف اور صرف ہر عمل کے اندر خالص نیت کی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ, یہ یہاں تک اس کو لمٹ نہ کریں. اس ٹاپک کو آپ یہ اگر لکھ رہے ہیں آپ تو اس کو آپ ایسے لکھیں کہ یہ اخلاص للہیت ہے, سنسیرٹی ود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. یہ صرف کسی ایک سٹیپ کے اوپر نہیں, کسی ایک عمل کے اوپر نہیں ہے, یہ ایک لائف سٹائل ہے کہ للہیت ہے کہ بندہ جو ہے وہ, مطلب للہیت سے مراد کیا ہے کہ ہر کام اپنے الہ یعنی اپنے رب, اپنے اللہ کے لیے ہو رہا ہے, ہر کام اپنے اللہ کے لیے ہو رہا ہے. کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو میں کسی اور مقصد کے لیے کروں. یہ جب مثالیں آپ سامنے سنتے ہیں نا تو اب آپ کو پھر تھوڑی سی نا یہ مثالیں دینے کا مقصد کیا ہے. ویسے یہ معاملہ بڑی اوپر سے بھی کور ہو کے یہ آدھے گھنٹے کے, یہ 20 منٹ میں بھی کور ہو کے آگے جایا جا سکتا تھا. یہ مثالیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جب سنتے ہیں قرآن کو, جب آپ حدیث سنتے ہیں, جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ خالص نیت, اپنی نیت کو خالص کر لو, اللہ کے ہو کے رہ جاؤ, تو آپ اس وقت سمجھیں کہ اس سے مراد کیا ہے بیسکلی. اس لیے ان ٹاپکس کو جو ہے وہ ہم ڈیٹیل کے اندر کھول کے پڑھیں کہ جب آپ بڑے مزے سے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھ کے چلے جاتے ہیں قل انی صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین,
کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری ہر چیز اور میری زندگی اور میرا موت، ہر چیز، میرا زندہ رہنا اور میری موت بھی اللہ کے لیے ہی ہے. تو یہ کہہ کے آگے چلے جانا اور یہ منہ سے کہہ دینا، اور اس فیلنگ، اس للہیت کی فیلنگ کو دل کے اندر رکھنا، اس کے اندر بہت زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ شاید اگر ہم 0 لیول کے اوپر ہیں تو شاید ہم 0.5 کے اوپر آ جائیں انشاءاللہ. اور اگر ہمیں تھوڑی سی بھی ایڈوانسمنٹ ہوگی، تھوڑا سا بھی فائدہ ہوگا، تو یہ جو ہم ساری ڈسکشنز کر رہے ہیں 3-4 مہینے کی، اگر ہم 4 سال بھی کوئی بات کرتے رہیں، اگر ہمارا اتنا ذرہ برابر بھی اس کے اندر ایڈوانسمنٹ ہوگی تو ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ. مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے. کچھ ایگزامپلز رکھوں گا جو حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی، اگین روزمرہ کے معاملات کے اندر، لیکن آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ کو شاید یہ لگے کہ نیا ٹاپک ہے، لیکن آپ کو ان احادیث کو سن کے اور ان آیات کہ سن کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار قرآن تو پورا کا پورا ہے ہی. جیسے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ جو ہمارے سلف میں سے گزرے ہیں، وہ ایک بات کہتے تھے سبحان اللہ، وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان سے اخلاص کے علاوہ اور کچھ مطلوب نہیں. وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان سے اخلاص کے علاوہ، سنسیرٹی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. اور اگر ہم ساری چیزوں کو سمجھ رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے ہاں واقعی یار اگر یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں پھر تو اور کچھ رہ نہیں جاتا پیچھے. پھر تو وہ جو آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ ہے نا، نماز پڑھ کے جھوٹ بولتا ہے، نماز پڑھ کے جو ہے نا وہ 2 نمبریاں کرتا ہے، ٹھیک ہے، داڑھی رکھ کے جو ہے نا وہ بد نظری کرتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد گھروں میں لڑائیاں کرواتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، یہ سارے ڈاؤٹس آپ کے دور ہو جائیں گے. بیچ میں نے ذکر بھی کیا، میں نے دعوتی آرگنائزیشنز کا بھی ذکر کیا، میں نے دیندار لوگوں کا بھی ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ اگین ان ٹاپکس کو ڈسکس جب کرنا ہی نہیں ہے تو پھر پتہ ہی اخلاص ہے کہ تو اخلاص اچیو کیسے ہوگا بھائی. پڑھتے رہو جتنا مرضی، اوپر سے پڑھتے رہنا ہے، جتنا مرضی آپ صاحب کے لا کے اپنے نام کے ساتھ بھی لگاتے رہو، ڈگریاں بھی کرتے رہو، 8 سال بھی گزار کے چلے جاؤ، کچھ بھی کرتے رہو، اللہ کے ہاں کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے اگر اس کے اندر اخلاص نہیں. اپنے پاس ہی رکھنا اس کو، اور جو حاصل کرنا تمہارا مقصود تھا وہ دنیا میں مل جائے گا، پھر کسی اور کی امید مت رکھو. تو اس کی ایگزامپلس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یار اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بات کے اندر یہ ہمیں بار بار یہ ذکر کرتا ہے. ایگزامپل عقیدہ توحید کی ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. عقیدہ توحید اور اخلاص دونوں چیزیں لازم ہیں. اس کی ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کے لیے 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے دل سے نکلے ہوئے کلمہ توحید کی عرش الہی تک رسائی ہو جاتی ہے. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ آپ دوبارہ دیکھیں الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور کس طرح بتائیں، اور کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں جب بھی کوئی بندہ خلوص دل کے ساتھ، خود کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، خلوص دل کے ساتھ، پھر یہ معاملہ ہوگا. ورنہ کہتا تو ہر کوئی ہے، ورنہ تو قرآن نے اس بدو کے بارے میں بھی معاملہ بیان کر دیا کہ جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لے کے آگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً کی کریکشن کر دی کہ ان کو بتا دو اے نبی ایمان نہیں لے کے آئے، ابھی صرف اسلام لے کے آئے. تو یہ بھی تو وہی کہہ رہے ہیں، یہ شخص بھی تو وہی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. فرق کیا ہے؟ ایک شرط خلوص دل کے ساتھ، بس یہ شرط. آگے چلیے سجدے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے خلوص نیت کے ساتھ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے درجے بلند فرما دیتا ہے، اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے، ایک سجدے کے اوپر، ہر ایک سجدے کے اوپر. اگین یہاں پہ نیت الفاظ کے ہیں، اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے خلوص نیت کے ساتھ، حدیث کے الفاظ. آگے چلیے روزوں کے بارے میں حدیث ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پہلے تمام تر گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اگین خالص نیت دوبارہ سے بیان کر دے گا. ایک اور حدیث کے اندر ہے جس شخص نے فی سبیل اللہ 1 دن کا روزہ رکھا، فی سبیل اللہ سے مراد ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے، یعنی اس نے اللہ کی راہ میں روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ کی تپش سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیں گے. مقصد کیا ہے؟ جس شخص نے فی سبیل اللہ 1 دن کا روزہ رکھا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے روزہ رکھا. سوسائٹی کے پریشرز میں آگے نہیں رکھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں رکھا، رمضان ہے سب رکھ رہے تو اس لیے نہیں رکھا. نہیں رکھوں گا
تو لوگ کیا کہیں گے؟ نوجوان ہٹا کٹا روزہ نہیں رکھ رہا. نہیں، اس لیے رکھا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس لیے رکھا کہ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، صرف اور صرف اللہ کی راہ میں اس نے روزہ رکھا. ایک اور حدیث کے اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایمان و احتساب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا تو اس بندے کے پچھلے تمام تر گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے. اگین اس کی نیت کیا تھی یہاں پہ؟ ایمان و احتساب کی نیت سے رمضان کے روزہ رکھا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے. آگے چلیے، ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ بلکہ تھوڑی سی طویل حدیث ہے، بیئر وتھ می پلیز. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مشہور حدیث ہے، 7 انڈر دی شیڈ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ آپ نے سنا ہوگا. اب میں اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا، آپ صرف اور صرف ان الفاظ کے اوپر خود ہی غور کر لیجیے گا، آپ کو یہ بات ٹاپک سارا خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے غرض سے چلا جائے تو اس سلسلے میں وہ جو قدم بھی رکھتا ہے اس پہ اس کے ہر قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ بخش دیا جاتا ہے. اور جب نماز ادا کرتا ہے تو اس نماز ادا کرنے کے دوران ملائکہ اس پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اور جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگہ پر موجود رہتا ہے فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اور وہ دعا کیا ہے کہ اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ، کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں فرشتے اس شخص کے لیے جو یہ معاملہ کر کے آئے، خالص اللہ کے لیے آیا ہے، وضو کر کے اور نیت صاف کر کے صرف اور صرف اللہ کے لیے آیا ہے مسجد میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں فرشتے کہ اللہ تو اس پر رحمت بھیج اور اس پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. یعنی اگین معمولی سا ایک عمل جو ویسے ہی فرض قرار دیا گیا مردوں کے لیے، اس کے لیے فرشتے دعا کرنا شروع ہو گئے کیونکہ اس نے خلاص نیت کے ساتھ وہ گھر سے نکلا تھا. وہ شخص جس نے جنازے، حدیث کے الفاظ ہیں، جو کوئی شخص جنازے کے ساتھ چلتا ہے اور جنازے کے ساتھ چل کے جاتا ہے اور اس کو دفنا کے آتا ہے، اس کے لیے 2 اجر و ثواب ہے، اور جو صرف جنازہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1 اجر ہے. یعنی ایک خراج کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اور ایک خراج جو ہے وہ اس کے پہاڑ کے برابر ہے. یہاں پہ حدیث کے الفاظ جو ہیں، طویل حدیث ایسی پوری مینشن نہیں کر رہا. اس حدیث کے اندر بھی یہاں پہ جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ شامل اس لیے ہو رہا ہے اس جنازے کے اندر، وہ محض ایمان و اجر و ثواب کی نیت سے ساتھ شامل ہو رہا ہے. یہاں پہ بھی دوبارہ سے وہی ٹاپک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اس کے علاوہ توبہ کے معاملے کے اندر بھی یہی والا معاملہ ہے. ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں پوری مینشن نہیں کروں گا، آپ لوگ سن چکے ہیں. میں اس کو کمپریس کر کے آپ کو صرف اس کا وہ سینٹرل آئیڈیا دینا چاہوں گا. وہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ ایک شخص تھا، قدیم قوموں میں سے ایک شخص تھا جو شخص گناہگار لوگوں میں سے تھا. اس شخص نے 99 قتل کیے تو اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا. اور اس کو کسی نے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ اس فلانے شخص کے پاس جاؤ. وہ شخص بہت نیکوکار تھا، بہت عابد شخص تھا، بہت عبادت گزار شخص تھا. وہ اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ کیا میری کوئی بخشش کا ذریعہ ہے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں؟ تو اس کو جواب یہ دیا کہ آگے سے کہ نہیں، تم نے اتنے قتل کیا، تمہارا تو کوئی بخشش کا چانس ہی نہیں. اس نیکوکار اس عابد شخص نے کہا. تو جس نے 99 قتل کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ لو پھر 100 پورے کر لو. تو اس نے وہاں پہ سینچری مکمل کی. اور اس کے بعد اس شخص نے کیا کیا، اس کو کسی اور نے کسی اور کا پتہ دیا. وہ دوسرا جو شخص تھا وہ کون تھا؟ وہ عالم تھا. یہ عابد نہیں تھا خالی، یہ عالم تھا. اس سے پوچھا گیا جا کے کہ کیا توبہ کر سکتے ہیں، کیا میری بخشش ہوگی؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو تمام تر گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کیسے توبہ نہیں ہوگی؟ اس نے اس کو یہ بات بولی. اس نے اس کو پھر طریقہ بتایا کہ اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو تم توبہ کرو اور اپنے شہر سے ان لوگوں کو چھوڑ دو، یہ گناہ گار لوگ ہیں، یہاں پہ گناہ کی فضا ہے، یہاں سے نکل کے فلانی جگہ پہ چلے گا، وہاں کے لوگ اچھے ہیں، ان کے ساتھ رہنا شروع کر دو. وہ شخص اس رستے پہ نکل گیا سفر کرتے ہوئے، اور جب اس رستے پہ نکلا ہے تو رستے میں اس کی وفات ہو گئی. وہ رستے میں جب اس کی وفات ہوئی ہے تو اب جو فرشتہ، جنت کا فرشتہ اور جو جہنم کا فرشتہ ہے، وہ دونوں آ گئے اور ان کے بیچ میں بحث شروع ہو گئی ہے کہ یہ بندہ جہنم میں جائے گا، یہ بندہ جنت میں جائے گا. اب اس بحث کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا جو انسان کی صورت میں آیا. اس نے آگے سے یہ مشورہ، طویل حدیث ہے، اس نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کر لیں کہ آپ ڈسٹینس کو ناپ لیں اس شہر کی طرف اور اس شہر کی طرف. جس شہر کی طرف ڈسٹینس کم ہوگا، یعنی جس کی طرف وہ جا رہا ہے توبہ کر کے، اگر وہاں پہ ڈسٹینس کم ہوا تو اس کو جنت میں لے جانا، بخش دینا اس کو. اور اگر یہ
جہاں سے آ رہا ہے اگر اس شہر کے قریب ہوا تو اس کو بے شک جہنم میں ڈال دیں۔ اب یاد رہے کہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے آتے ہیں، یعنی کہ یہ لیجٹ ریزن تھا یہاں پہ، لیجیٹمیٹ ریزن ٹو بی کنفیوز یہاں پہ تھا، یعنی وہ واقعی ایکول تھا۔ تو کیوں؟ کیونکہ اس کی خالص نیت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کچھ روایات میں آیا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سائڈ کا جو ڈسٹینس ہے وہ کم کر دیا، اور جب وہ پیمانے پہ آیا تو وہ ڈسٹینس جو ہے وہ کم آیا۔ اب وہ ڈسٹینس جو کم آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جنتوں میں داخل کر دیا۔ تو ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ توبہ کا معاملہ بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہے۔